بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ اور بہن بھائیوں اور بیوی شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو انسان کی خوشی غمی میں شامل ہو کر اپنے بھائی اور اپنی بہن، بیٹے اور بیٹی کا ساتھ دینے میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جن کے بغیر انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جنت میں ہمیں ہمارے رشتہ دار اور ماں باپ مل سکیں گے؟ ہم اگر دنیا میں نیک اعمال کر کے جنت حاصل کر لیں تو کیا جنت میں ہماری یہ خواہش بھی پوری ہوگی کہ ہم اپنی ماں یا بیوی یا کسی بھی اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہ سکیں؟ حدیث میں ہے کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس روح کو علیجین یا سجین میں بھیجا جاتا ہے۔ علیجین نیک روحوں کا مقام ہے۔ وہاں تمام روحیں اس روح سے ملاقات کرتی ہیں۔ جس بندے کی روح کو علیجین میں بھیجا جاتا ہے تو اس کی روح سے ملنے کے لیے تمام رشتہ داروں کی روح اس روح سے ایسے ملتی ہے جیسے کہ وہ صدیوں سے کوئی بچھڑا ہوا انسان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف طاری نہ ہوگا، نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو میری آیتوں پر ایمان لائے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی ان کے دلوں میں خواہش ہوگی اور جس سے ان کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات جنتی ہوں گے ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی بیویاں بھی نیکوکار اور پرہیزگار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس روح سے کہتے ہیں، نکل جاؤ، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے رضامند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح کوئی عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ در ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ ارواح خوش ہو جاتی ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں، فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا؟ یعنی جس شخص کو وہ دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے اب وہ کس طرح کے کام میں مشغول ہے۔ پھر خود ان میں سے ہی چند ارواح کہتی ہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح کہتی ہے، کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو مر چکا ہے۔ تو اس پر روحیں کہتی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ شخص جہنم میں گیا ہوگا۔ جس وقت کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، نکل جاؤ اللہ کے عذاب کی طرف۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے اور تجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ پھر وہ روح نکلتی ہے اس طرح جس طرح سڑے ہوئے مردات کی بدبو ہو، یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لاتے ہیں۔ وہاں مامور فرشتے کہتے ہیں، کتنی گندی بدبو ہے۔ پھر اس کو کفار اور مشرکین کی ارواح میں لے جاتے ہیں۔
حدیث پاک میں ہے، تمہارا اعمال نامہ تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بے شمار روایات میں ہے، جنت میں سب رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا رکھے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کر دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک خدا مومن کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کے اصل مقام سے کئی گنا بہتر مقام تک پہنچا دے گا۔ اصل میں اس کی اولاد اس درجے تک نہ پہنچ سکتی ہو۔ آپ نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جنت مومنوں کی مرضی کے مطابق ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اور نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اگر انہوں نے گناہ کیے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے پکے اور سچے ایمان کے ساتھ توبہ کر لی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتے ہوئے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مرضی بھی طلب فرما لے گا، پھر ان سے ان کی مرضی دریافت کی جائے گی کہ وہ کہیں گے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کو دنیا کے سب کیے گئے گناہوں کو بھلا دے گا۔ جنت میں ایک مومن کے لیے خوشی اور لذت ہی ہوگی۔ نیز جنت کے عمومی انعامات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، جو بات جیسی چاہے گا اللہ اسے پوری کر دے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ دار اور اقربا سے میل ملاقات کے لیے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت میں باغ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، جب وہ کسی بھی رشتہ دار کو ملنے کی خواہش رکھے گا تو اس جنتی کا بستر اس جنتی کو اس کے جنت کے دوسرے رشتہ دار کے پاس لے کر چلا جائے گا۔